نحمد اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو سمجھیں گے۔ پہلے ان دو آیات کی تلاوت و ترجمہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کافروں پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور قوت سماعت سننے کی قوت پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں انا کا لفظ آیا ہے، یہ ابھی چونکہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کچھ باتیں۔ یہ قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں انا کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ جس جملے کے شروع میں آتا ہے تو یہ اس جملے کے مضمون کو مضبوط اور پکا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے کلام میں تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کے تراجم جب دیکھتے ہیں تو انا کے ترجمے لکھے ہوئے اس طرح ملتے ہیں کہ بے شک یعنی اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً یعنی جو بات کرنے جا رہے ہیں یقینی ہے، تحقیق یعنی جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، البتہ اس کا معنی بھی یقیناً، جیسے بندہ کہے کہ میں 1000 روپے تو نہیں دے سکتا البتہ 500 ضرور دوں گا، تو یہ البتہ یقیناً کے معنی میں ہے کہ 1000 نہیں دوں گا 500 تو یقیناً دوں گا۔ تو یہ انا کی کچھ باتیں آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں لفظ استعمال ہوا تنذر، آپ ڈرائیں۔ تو یہ جو انذار ہے نا، ڈرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صفت بھی سنتے ہیں کہ آپ کی ایک صفت نذیر ہے۔ قرآن کو بھی نذیر کہا گیا ہے، ڈرانے والا۔ تو اس کا اصل معنی اس طرح ڈرانا نہیں جیسے ڈاکوؤں سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے ان کا نام لے کر، نہیں، بلکہ شفقت کا جذبہ رکھتے ہوئے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ انگلش میں اس کے لیے وارننگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انذار کا معنی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ شفقت کا جذبہ رکھتے ہوئے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ تو اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، شفقت کے جذبات رکھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کریں یا نہ کریں، یہ کافر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے۔ کفر کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو دبا دینا یا چھپا دینا۔ تو یہ کافر لوگ کس چیز کو چھپاتے ہیں اور کس چیز کو دباتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی معرفت اور اس کی وحدانیت، نیکی اور بدی کا شعور انسان کی فطرت سلیمہ میں موجود ہے۔ اللہ نے یہ ڈال کر اس کو پیدا کیا۔ روح انسانی میں اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔ الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے جواب دیا تھا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بات انسانی روح میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ چیزیں معرفت خداوندی، وحدانیت رب، نیکی اور بدی کا شعور، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سب انسان کے تحت شعور سے ابھر کر شعور کی سطح پر آنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ انہیں دبا دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں تو یہ ہے نا کہ
کافر وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کا لغوی معنی بھی ذکر کر دیا۔ تو اے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اپنی روح و قلب کو زنگ آلود کر دیا ہے، اب آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ جو ڈرانے والے ہیں، متوقع خطرات سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں، ان کے حق میں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر نہیں ہے۔ یہ ڈراتے رہیں گے تو اجر و ثواب اور ریوارڈ ان کو ملتا رہے گا، اگر نہیں ڈرائیں گے تو اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو متوقع خطرات سے آگاہ کرنے والوں کو اپنی محنت ورکنگ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی کا دل کس کیفیت سے دوچار ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ انسان کو کسی کے دلی کیفیات جاننے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ختم جو ہوتی نا مہر، اس کا معنی سیل بند کر دینا، یعنی اندر کی شے باہر اور باہر کی شے اندر نہ آ سکے۔ اور جو غشاوہ ہوتا ہے، غشاوہ یہ ہے پردہ، یعنی کسی کا کسی چیز پر چھا جانا، اس کو ڈھانپ دینا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہم میں لوگ کہتے ہیں کہ اس پر غشی طاری ہو گئی، تو یہ غشی سے ہی غشاوہ کا لفظ ہے کہ انسان جب انسان پر غشی آتی ہے تو گویا عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے عقل و حواس کا غلط استعمال کیا اور اتنا مسلسل کیا کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیتیں ہی خراب کر بیٹھے۔ رفتہ رفتہ حق سے انکار ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر کے ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا۔ اب یہ دیکھنے میں خواہ کتنے ہی سوٹڈ بوٹڈ کیوں نہ نظر آتے ہوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ بات پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ فلاں کے دل پہ مہر لگ چکی ہے یا نہیں، لہٰذا دوسروں پر فتویٰ بازی سے بہتر ہے ہر کوئی ہم میں سے اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں کہ اللہ نے ابو جہل و ابو لہب اور چند مزید رؤسائے قریش کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انسان کے دل پر مہر کس جرم کی پاداش میں لگائی جاتی ہے، یہ ایک سوال ہے، اور یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حق تک پہنچنے کے لیے عقل و حواس عطا کیے، پھر عقل کو اپروچ کرنے کے لیے انبیاء اور رسل اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ سب باتیں تو آپ جانتے ہیں، تاکہ انسان ان کے ذریعے حق کو سینے سے لگائے، باطل اور کفر و شرک سے دامن کو مکمل سمیٹتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لائے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 جو پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، جس میں اللہ نے عقل و حواس کی نعمت فراہم کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ عقل و حواس اس لیے عطا کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہدایت و رہنمائی لینے میں صرف اور صرف قرآن و سنت کو ہی اپنا مقتدا بناؤ۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 165 میں اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، رسلا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول بھیجے ہم نے، جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، یہ اس لیے بھیجے لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، کہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے اوپر کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد، پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس بات کی طرف کسی نے رہنمائی نہیں کی، بلکہ رسول اور کتابیں جب زمین پر نازل کی گئیں تو ان کے لیے ساری رہنمائی فراہم کر دی گئی۔ تو ان لوگوں نے نہ عقل و حواس کا ہی درست استعمال کیا اور نہ ہی انبیاء اور کتب کی ہدایت و رہنمائی پر کان دھرے، بلکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود نافرمانی کی روش اختیار کیے رکھی۔
پھر یہ روش آخری سٹیج پر پہنچ کر لا علاج ہو گئی اور دل کی موت واقع ہو گئی. جیسے کینسر اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، پہلی سٹیجز کے اوپر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو آخری سٹیج پر وہ کینسر پہنچ جائے تو جیسے انسانی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان اگر عقل و حواس سے درست کام نہ لے اور یہ بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی رہے تو پھر یہ اس سٹیج پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے دل کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دلوں پر مہر لگانے کی سزا جو اللہ نے سنائی ہے، یہ انسانوں کے جرم کی پاداش میں ہے. یہ انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا. اس کو اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں بڑا واضح انداز میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کریں، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. اور سورہ مطففین جو 30ویں پارے میں ہے اس میں وضاحت فرمائی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس آیت میں اللہ نے دل پر زنگ چڑھنے کی وجہ بتائی ہے کہ ما کانوا یکسبون، کہ جو وہ کسب کرتے تھے، اعمال بد میں مبتلا رہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں تو اللہ نے بڑی کھل کے بات ارشاد فرما دی لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن اس سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ آیُن، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اسے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، اور اس سے سنتے نہیں. تو جب یہ سارا کام نہیں کرتے تو اولئک کالانعام، تو جانوروں کی طرح ہوئے نا، بل ہم اغل، بس کہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک هم الغافلون، تو یہی لوگ ہیں غافل رہ جانے والے. جب انسانی قلوب سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، اب ان کا دیکھنا سننا سب حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے جانور بھی گاڑی کی آواز سن کر یا اسے دیکھ کر بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی بھوک و پیاس مٹانے کے لیے کھاتے پیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اصل انسان تو وہ ہے جو عقل و حواس سے حقیقت کو سمجھے اور پھر درست نتائج اخذ کرے. علامہ اقبال نے اس فلسفے کو یوں بیان کیا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو دل پر مہر لگ جانے کے بعد تو انسان کی زندگی محض حیوانی زندگی بن کر رہ جاتی ہے. حیوانوں کی طرح کھایا پیا، دنیا کی لذتیں حاصل کی اور مر گیا. نہ کوئی مقصد زندگی کا ادراک، نہ رب کے سامنے حاضری کا ڈر، اور نہ ہی آخرت میں احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا ڈر. یہ زندگی انسان کے لیے باعث شرمندگی ہے. بقول سعدی رحمہ اللہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ دلوں پر مہر لگنے والی سزا تو دنیا میں ملتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقل و حواس اور روح و قلب کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں عذاب سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.